میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں بہت سی خصوصیات بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو رمضان کے روزے کی فضیلت، دوسرا اس کی راتوں میں تراویح کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تراویح کے لیے عبادت کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اعتکاف کی فضیلت رکھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں 10 دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی مشغول ہے، اور یہ آدمی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں نے 20 دن آپ کی ذات کی رضامندی کے حصول کے لیے عبادت کی، اور میں نے روزہ رکھا اور عبادت میں مشغول رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا۔ اب میری وہ کیفیت کہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے گناہوں سے بچا رہا اور آپ کے سامنے استغفار کرتا رہا، مجھے وہ مغفرت کا عشرہ بھی حاصل ہو گیا۔ اب یا اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی ہے، لہذا جیسے ایک عاشق معشوق کے دروازے پہ پڑ جاتا ہے، اے کریم، میں آپ کے دروازے پہ پڑا ہوں اور اپنی مغفرت کا طالب ہوں۔ آپ سے میں یہ طلب کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے اپنے قرب کا تعلق جو ایک خاص وسیلہ ہے آپ کی ذات تک پہنچنے کا، مجھے وہ عطا فرما دے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں رکھی ہے، وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس مبارک راتوں کو بھی پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی جہاں فضائل بیان فرمائے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے، خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آدمی شب قدر کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اعتکاف کا ڈکشنری کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مشغول رہنا، مشغول ہونا، اپنے آپ کو موڑنا، اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ لہذا یہ اعتکاف کرنے والا آدمی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اپنے آپ کو موڑ رکھا ہے، گناہوں سے بھلائی کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف یہ آدمی اپنے آپ کو موڑے رکھتا ہے۔ لہذا معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اسے ان عبادتوں کی بھی ان عبادتوں کا اجر اس کو مل جاتا ہے جن عبادتوں سے یہ اعتکاف کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جنازہ میں شرکت یہ آدمی نہیں جا سکتا، مسجد میں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی نیت کی وجہ سے اس کا بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اعتکاف میں ہے، اعتکاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کی بیمار پرسی کا اجر بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کشف الغمہ ایک کتاب ہے، اس میں علامہ شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ 10 دن یہاں مسجد میں ایک نورانی ماحول میں رہا اور بغیر پیسے لگائے یہ آدمی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی صرف
یعنی مغرب سے عشاء کے درمیان کا اعتکاف کر لیتا ہے، اتنا اعتکاف اس نے کیا صرف کہ مغرب سے عشاء کے درمیان اس نے اعتکاف کیا، باقی دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان مبارک میں بھی ہو سکتا ہے، صرف اتنا وقت اس نے اعتکاف کیا کہ یہ مسجد میں رہا اعتکاف کی نیت سے مغرب سے عشاء تک کا وقت، تو فرمایا کہ یہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا اجر، یہ آدمی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو ہر روز کے اعتبار سے ایک محل حاصل کر رہا ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان یہ اعتکاف میں ہے، اور باقی اوقات میں یہ اعتکاف میں ہے، اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، ہمت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے حصول کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے مقدر میں ہے یا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرما دی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ان دنوں میں اعتکاف کی سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے رمضان مبارک میں اعتکاف کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اگرچہ سنت اعتکاف آخر 10 دنوں میں ہے، باقی دنوں میں کوئی اعتکاف کرتا ہے تو یہ نفل شمار ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کبھی اعتکاف فرماتے ہیں۔ اور جیسے صبح بھی عرض کیا کہ جو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں کسی مجبوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 10 دنوں کا جو پچھلے سال میں رہ گئے تھے ان کی بھی قضا فرما رہے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اعتکاف کے کچھ ضروریات ہیں اور کچھ اس کے یعنی پابندیاں ہیں جن کو پورا کریں گے تو پورا اجر حاصل ہوگا۔ اگر ان پابندیوں کے مطابق اعتکاف نہ کیا تو پھر پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض جو غلطیاں ہیں عام طور پر میں وہ عرض کر رہا ہوں، اعتکاف کے دوران جو عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ اعتکاف کرنے والے بغیر کسی وجہ کے جہاں جوتے اتار کے داخل ہوتے ہیں مسجد میں وہاں چلے جاتے ہیں اور بغیر عذر کے وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، بعض کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے یہ سگریٹ وغیرہ پینے کی عادت ہوتی ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن کوئی آدمی اعتکاف کے دوران اگر کوئی آدمی اس کا عادی ہے اور وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اعتکاف کے دوران کوئی آدمی مسجد سے باہر اس کو سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر تو ویسے بھی پینا بھی ادبی ہے، مسجد سے باہر پی نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کی انتہائی مجبوری ہے اور وہ ایسے مجبوری کی وجہ سے اس کو پینا پڑ گئی ہے تو لہذا روزے کے بعد افطاری کے بعد سحری سے پہلے اگر پینا جاتا ہے تو جا کر واش روم میں جیسے پیشاب ٹکارے کی حاجت کے لیے گیا ہے اس دوران اس عادت کو بھی پورا کر لے، لیکن مسجد سے باہر صرف اس نیت سے جانا کہ میں سگریٹ پینے جاتا ہوں اس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو وضو خانہ ہے یہ مسجد کی حد سے باہر ہے، یہ مسجد کی حدود میں شمار نہیں ہوتا، لہذا صرف ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ جانا اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران یعنی جتنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضائل رکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے فضائل کچھ پابندیوں کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتے ہیں، ان پابندیوں کا اہتمام ہوگا تو بڑے فضائل حاصل ہوں گے۔ تو اعتکاف کے دوران آدمی کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے، مجبوری کا غسل احترام کی حالت ہو گئی اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا تو یہ تو بغیر عذر کے بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں دیر بھی لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے، صرف ٹھنڈک کے حصول کے لیے یہ آدمی جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر کوئی آدمی انتہائی گرمی محسوس کر رہا ہے، مجبوری کی حالت ہو گئی یعنی گرمی کی وجہ سے اس سے رہا نہیں جا رہا تو اب ایسا کر لے، اس کی ادنا سے ادنا صورت جس کی گنجائش نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی پیشاب ٹکارے کے لیے گیا، راستے میں آتے ہوئے یعنی صرف اتنی دیر میں جتنی دیر میں وضو کیا جاتا ہے یہ آدمی 2-3-4 لوٹے اپنے اوپر جلدی سے ڈال لیتا ہے، پھر مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اتنی تو گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر رہے گا تو اس کے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی اس کا سنت اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔
بعض دفعہ میں نے کچھ اعتکاف کرنے والوں کو یہ مسئلہ بتایا تو اب کہتے ہیں وہ تھوڑی سی گنجائش ملی تو اگلی گنجائش خود بخود نکال لیتے ہیں بعض لوگ. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ یعنی 10-15 منٹ جو ہے بغیر عذر کے غسل خانے میں لگائے جا رہے ہوتے تھے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. لہذا شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اتنی تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو پھر اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کے حصول کے لیے ہمیں اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسے مردوں کے لیے اعتکاف ہے، پابندیاں ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے اعتکاف اور اس کی پابندیاں ہیں. لہذا ان کو بھی ان پابندیوں کے بارے میں بتا دینا چاہیے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مسئلہ پیش آتا رہے اس کے بارے میں پوچھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آخری مسئلے کا عرض کر دیتا ہوں، اگر عورتوں کو اعتکاف کے دوران، سنت اعتکاف کے دوران ماہواری مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، تو ان پر جو اعتکاف کی قضا ہے وہ صرف اسی دن کی قضا آئے گی جس دن میں ان کا اعتکاف فاسد ہوا ہے. لہذا رمضان مبارک کے بعد وہ ایک دن یعنی روزہ رکھ کر تو اس کے بعد جو ہے پورے دن میں اعتکاف پہ رہیں، جو ان کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں پر اعتکاف کی قضا کی نیت سے وہاں بیٹھیں اور مغرب تک وہاں بیٹھے رہیں، عبادت میں مشغول رہیں جیسے اعتکاف کی ترتیب ہوتی ہے، تو ان کی یہ قضا پوری ہو جائے گی.